السلام علیکم خواتین و حضرات، ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز کے پروگرام کے ساتھ میں زکریا ہاشمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہمیشہ کی طرح ہم ولنگ ویز کے فورم سے آپ کے لیے یہ پروگرام لے کر آئے ہیں جس میں انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہماری جو ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز ہیں وہ کس طرح ہمیں مدد کرتی ہیں ہماری زندگی کو مزید بہتر بنانے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چلتے چلتے باتیں ایسی بھی ہوں گی جو تھوڑے سے لائٹر نوٹ پہ آپ کے لیے ہوں گی، اور آپ ان کو سن کے مزید بہتر سمجھ سکیں گے ہمارے ٹاپکس کے حوالے سے اور ہماری ان چیزوں کے حوالے سے جو ہم آپ کی بہتری کے لیے لے کے آتے ہیں۔ اور انٹروڈکشن ہر پروگرام کی طرح میں ایک مرتبہ پھر کرواتا چلوں، ہمارے ساتھ ایز اے گیسٹ، ایز اے اسپیکر، ایز این ایکسپرٹ موجود ہیں مس شمائلہ بطول۔ مس شمائلہ بطول ایز این اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویز کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز بلکہ ایگزیکٹو سکلز کی ماہر کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ مس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی؟ جی بالکل۔ یہ جو ایک لائن ہے یہ ہمیشہ کی طرح نا، مطلب یہ جو فکسڈ ہوتی ہے کہ یہ میں نے پوچھنی ہے، میں سوچ رہا تھا اس کو بھی کوئی ریفریز کروں لیکن ابھی تک کے لیے چلیں یہی ہے۔ اور ناظرین تھوڑا سا ریکیپ دیتے چلیں، ایک تو تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے ہم لاسٹ ویک آپ کے سامنے اپنا پروگرام لے کر نہیں آ سکے، اور لاسٹ ویک بھی جو ہے وہ آپ کا اس سے پچھلا جو ویک تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا فوبیاز کے بارے میں، اپنے ڈر کے بارے میں، اپنے خوف کے بارے میں جو ہمیں زندگی میں مختلف چیزوں سے لگتا ہے۔ جب ہم فوبیاز کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے تو اس میں ڈفرینٹ ٹائپس تھیں۔ ایگورا فوبیا واز اے ٹائپ، اسپیسیفک چیز کے ریلیٹڈ جو ہے وہ فوبیا وہ ایک ٹائپ تھی۔ سوشل فوبیا ایک بڑی امپورٹنٹ ٹائپ تھی۔ تو چونکہ آپ کے کمنٹس اور آپ کے جو فیڈ بیک ہے آپ کا وہ ہمیں ساتھ ساتھ موصول ہوتا رہتا ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ لارج نمبر آف پیپل they were interested to know about the specifically about the social phobia، اور اس کی مینجمنٹ کے اوپر جو ہے وہ لوگ بات کرنا چاہ رہے تھے۔ تو آج ہم اسی ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہم ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز کے پروگرام میں سوشل فوبیا کا مطلب تھوڑا سا میں اپنے ناظرین کے لیے بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ ہم اکثر اپنی زندگی میں لوگوں کے ارد گرد ہونے سے ڈرتے ہیں۔ ہم اکثر اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ 2 سے 3 لوگ اگر میرے ارد گرد ہو جائیں، کیا لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، لوگ مجھے کیسے پرکھ رہے ہیں، لوگ مجھے کیسے سمجھ رہے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سوشل فوبیا کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو اس کے اوپر مزید ڈسکشن ہم مس شمائلہ بطول کے ساتھ کریں گے۔ جی مس، بتائیے گا کہ سوشل فوبیا، ہم نے چونکہ اس کو پہلے بھی ڈسکس کیا، تو تھوڑا سا سوشل فوبیا کے بارے میں بتا دیجیے گا تاکہ جو ناظرین ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیے، ہمارا جو یہ ایگزیکٹو اسکل کا پروگرام ہے اس میں بیسیکلی ہم یہ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وی آل ہیو ہارڈ وائرنگ آف سم اسکلز جو کہ ہیومن اسکلز ہیں، اینڈ دین ہم کیسے اس کو یوٹیلائز کر کے اپنی لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسی ریفرنس میں ہم نے جب فوبیاز کے اوپر بات کی ہے، فوبیاز مینز irrational fears، وہ خوف، وہ بیجا خوف جو آپ کی لائف کو روک دیتے ہیں آگے بڑھنے سے۔ اور جب ہم نے اسپیسیفک فوبیاز کی کچھ ٹائپس پر بات کی تو سوشل فوبیا کا جو پرابلم ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے سے، لوگوں کے ساتھ بھیڑ میں جانے سے بہت فیئر محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اب کچھ حد تک تو ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نظر کیسے آ رہے ہیں، کہ پریزنٹیبل ہیں اینڈ آل دیٹ، لیکن ایسا فوبیا ہمیشہ اس کو کہتے ہیں جو کہ بیجا ہو، یعنی آپ صرف اسی خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے یا اینی تھاٹ جو آپ کے مائنڈ میں آپ کا نیگیٹو مائنڈ بنا رہا ہے، آپ لوگوں سے ملنا ہی چھوڑ دیں۔ اینڈ یہ اتنا زیادہ فریکوینٹلی اب آبزرو کیا جا رہا ہے کہ سوشل فوبیا کا جو پرابلم ہے لوگوں میں بہت زیادہ پایا جا رہا ہے۔ لوگ ججمنٹ کے فیئر سے لوگوں سے نہیں ملتے ہیں، لوگ سیلف اسٹیم کی وجہ سے، لو سیلف اسٹیم کی وجہ سے لوگوں سے نہیں مل رہے ہوتے۔ سو آج کے پروگرام میں ہم اس خوف پر کام کرنا سکھائیں گے 2 پارٹس میں، ایک کیسے ایگزیکٹو اسکلز اس کو ہیلپ کر سکتی ہیں، 2 آپ اس کو کیسے ایک پراپر ایک ٹیکنیک ہم آج اپنے ویورز کو بتائیں گے جو کہ شاید انہوں نے پہلے کبھی نہ سنی ہو کسی سے، کہ ہم سوشل فوبیا کو ڈیل کیسے کر سکتے ہیں۔ So basically we are having good news for all our viewers and the listeners کہ ہم آج آپ لوگوں کے پاس اس گڈ نیوز کے ساتھ آئے ہیں کہ اگر آپ کو سوشل فوبیا ہے، اگر آپ کو لوگوں سے ملنے میں، لوگوں سے بات کرنے میں، پبلک سپیکنگ میں کسی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے،
تو آپ بے فکر رہیے، آج ہم اس کے سلوشن کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید بات کریں گے. مس پہلے چنک میں تھوڑا سا ہم اس کو ریویو کر لیں کہ سوشل فوبیا اور ایگزیکٹو اسکلز یہ کس طرح سے لنکڈ ہیں آپس میں. دیکھیں فیئرز، فوبیاز یا اینی ایموشنل اسٹیٹ آپ کو جب آپ کی مینجمنٹ کو خراب کرتی ہے، وچ مینس دیکھیں جتنی بھی ایموشنز ہیں، فیئر بھی ہمارا ایک ایموشن ہے، یہ آؤٹ آف پروپورشن ہوتا ہے تو پرابلم بڑھنا شروع ہوتی ہے نا. جب ہم اپنی کارکردگی کو فیئر سے بہتر کرنے کی بجائے نہ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، ہر وہ چیز جو ہماری فنکشنالٹی کو ڈسٹرب کرتی ہے تو وہ ڈس آرڈر کہلاتی ہے. دیکھیں اگر مجھے یہ خوف ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے یا وہ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں یا میں صحیح بول پاؤں گی یا نہیں، وٹ ایور دا فیئر آئی ہیو، یہ فیئر مجھے ہیلپ کس چیز میں کرے گا کہ میری پریزنٹیشن کو بہتر بنائے گا. میں خیال سے اپنا جو ہے لک آفٹر کروں گی اپنی چیزوں کا. اگر مجھے پریزنٹ کرنا ہے تو میں اس پریزنٹیشن پر زیادہ فوکس کروں گی، یا مجھے کوئی گیدرنگ میں جانا ہے تو میں اس چیزوں کو ذرا جس کو کہیں گے نا اپ ٹو دا مارک رکھنے کی کوشش کروں گی. لیکن اگر یہ ارریشنل ہے اور اگر یہ کوئی فوبیا ہے سو پھر میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی بجائے میری چوائس ہوئے گی کہ رہنے ہی دیتے ہیں، یعنی اوائڈنس میرا چوائس ہوگا. تو جب میں اوائڈنس کو پریفر کر رہی ہوں تو وچ مینس کہ آئی نیڈ ٹو ورک آن اٹ، دس از سم تھنگ جو کہ میری اٹینشن ریکوائرڈ ہے وہاں پر. سو وہاں پر پھر آپ کو جب آپ اوائڈ کرنے کو پریفر کریں انٹریکٹ کرنے کی بجائے تو وچ مینس کہ دیر از سم تھنگ جو کہ ایڈریس ہونے والی ہے. ایگزیکٹو اسکلز اوور آل ہماری لائف کو بہتر بناتی ہیں. ایگزیکٹو اسکلز کا مطلب ہے ایگزیکیوشن کر لینا، وہ اسکلز جو کہ آپ کو اسٹریٹجک بناتی ہیں، جو کہ آپ کو پلاننگ پرائورٹائز کرنا سکھاتی ہیں، جو آپ کو آگے بڑھنا سکھاتی ہیں، یہ وہ اسکلز ہیں. اور جب ہم فوبیاز یا فیئرز یا ڈس آرڈرز، ایموشنل ڈس آرڈرز کی بات کرتے ہیں تو جو سب سے زیادہ ہیلپ کرتا ہے ہمیں ایگزیکٹو اسکل میں وہ ایموشنل کنٹرول کا ایگزیکٹو اسکل ہے. یعنی ایموشنل کنٹرول کا جو ایگزیکٹو اسکل ہے وہ بائی دا ڈیفینیشن ہے دا ایبلٹی ٹو مینیج یور ایموشنز. سو اپنے ایموشنز کو، اپنی فیلنگس کو مینیج کرنا جب ہم سیکھتے ہیں، سب سے بڑی ڈسٹریکشن ہماری جو ہوتی ہے ایموشنز میں وہ ہمارا انوائرمنٹ دے رہا ہوتا ہے. تو جب آپ کا ایک ایموشنل کنٹرول کا ایگزیکٹو اسکل آپ بہت اچھے طریقے سے اسٹرینتھ میں کنورٹ کر چکے ہوں گے تو پھر سوشل فوبیا مینیج ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی اگر سوشل فوبیا میں فیئر ہے کہ آپ کا اٹینشن جو ہے وہ فوکس نہیں ہو پاتا، آپ ڈیلیور کرنے کی بجائے لوگوں کے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کو کوئی پریزنٹیشن دینی ہے اینڈ وہ پریزنٹیشن یا لوگوں کے خوف کی وجہ سے وہ نہیں دینے کو پریفر کرتے ہیں. دین لیٹس سپوز اس کا ایموشنل کنٹرول کا ایگزیکٹو اسکل بہت اچھے سے پالش ہوا ہوا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بجائے اس کے کہ اوائڈ کرے، اپنے ان سوالوں کو، اپنے جو ذہن میں اٹھنے والے خدشات ہیں اس کو ایڈریس کرے گا اور اپنے ایموشنز کو، وہ جو باڈی نے ہڑبڑی مچائی ہوئی ہوتی ہے اس کو سیٹل کرنے کی طرف جائے گا. نمبر 2 ایگزیکٹو اسکل جو ہیلپ کرتا ہے ٹو ہینڈل دا فوبیاز وہ آپ کا میٹا کوگنیشن ہے. اچھا، میٹا کوگنیشن بائی دا ڈیفینیشن، میٹا کوگنیشن ایک ایسی ایگزیکٹو اسکل ہے جو کہ آپ کو ہر پرابلم میں ہیلپ کرتی ہے. بیکاز بائی دا ڈیفینیشن میٹا کوگنیشن از سم تھنگ سیلف ایویلویشن، سیلف انالیسس کرنا، برڈز آئی ویو سے اپنا دیکھنا کیا چیزیں ٹھیک کی ہیں، کیا چیزیں ٹھیک نہیں کی، پرابلم کو سالو کرنے کی نظر سے اپنے آپ کو جج کرنا، اپنا تجزیہ خود کرنا، تجزیہ کرنا. اینڈ اگر ایک بندہ اپنا تجزیہ کرتا ہے اینڈ سپوز فوبیا میں، سوشل فوبیا میں اس کو لگتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے یا میں ٹھیک نہیں لگ رہا، تو سیلف انالیسس اگر اس کے شارپ ہے، میٹا کوگنیشن کا ایگزیکٹو اسکل اس کو ہیلپ کر رہا ہے، تو وہ دیکھے گا نا کہ اٹس جسٹ اے تھاٹ، اٹس جسٹ اے تھاٹ، نتھنگ ایلس، کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا جو ہے وہ اسپیچ ٹھیک نہیں ہوگا، لوگ مجھے واٹ ایور دا فیئرفل تھاٹ دے ہیو، تو وہ جب برڈز آئی ویو سے دیکھیں گے تو دے ول ریئلائز دیٹ کہ یہ میں کر کیا رہا ہوں، اٹس جسٹ اے تھاٹ. میرا تھاٹ مجھے اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ مجھے
inhibit kar dete hai. Okay. So by doing conscious awareness and self analysis and metacognition you can manage your phobia also. Okay. Third चीज़ जो working memory का executive skill है वो बहुत help करता है. अच्छा, working memory by the definition क्या होती है? Information को hold करना, experiences को hold करना and उससे सीखना. ठीक है. वर्किंग मेमोरी का मतलब होता है कि जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, आप उसको होल्ड करते हो. जब आपको हेल्प की ज़रूरत होती है तो आप रिकॉल करके उससे हेल्प ले लेते हो. सो सोशल फोबिया में भी आपको इंफॉर्मेशन को होल्ड करने की ज़रूरत होती है कि जब आप जहन में सोच रहे होते हो कि ये, क्योंकि एक फोबिया में आपकी इट्स अ इमोशनल डिसऑर्डर को आपका फियर इतना एग्जिजरेटेड हो जाता है कि वो आपको इनहिबिट कर देता है, चीज़ों को एक्सपीरियंस करने से रोक देता है, अवॉइडेंस को लेकर आता है. सो जब आपका एक्सपीरियंसेस की इंफॉर्मेशन आपके पास होगी एंड देन मेटाकॉग्निशन उसमें हेल्प करेगी, तो डेफिनेटली जो है वो सोशल फोबिया जो है वो एक्सपोजर में कन्वर्ट हो जाएगा. जी, तो नाज़रीन, जिस तरह से आपने ये सुना कि हमने सोशल फोबिया को एग्जीक्यूटिव स्किल्स के साथ में इसने बहुत बेहतरीन तरीके से रिलेट किया. मेरे तमाम व्यूअर्स, तमाम दोस्त जो इस वक्त हमें फेसबुक विलिंग वेज के पेज पे लाइव देख रहे हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक तो इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, और दूसरे नंबर पे ये कि आप अपने जो कमेंट्स हैं, जो अपना फीडबैक है, वो लाजमन हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि क्योंकि हम अभी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपके कमेंट्स को भी उसमें शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में और उसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन करेंगे. मिस, बिल्कुल ब्रेक पे हम जाएंगे. उससे पहले मेरी एक छोटी सी कन्फ्यूजन है, और वो ये है कि किसी भी चीज़ के बारे में कोई डर या खौफ होना कुछ हद तक नेचुरल भी होता है. तो वो कौन सी ऐसी बारीक लाइन है जो हमें ये बताएगी कि जिसके इस तरफ अगर हम हैं तो डिसऑर्डर नहीं है, जिसके उस तरफ जाएंगे तो डिसऑर्डर है? कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे? देखिए, इसका बहुत सिंपल आंसर है, फंक्शनैलिटी डिसाइड, कॉन्सिक्वेंस विल डिसाइड कि ये डिसऑर्डर है, ये इन ऑर्डर चीज़ है. ठीक है. देखिए, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि फियर का पर्पस क्या है, हमें डेंजर से बचा देना. बिल्कुल ठीक है ना. फ़ौरन से अगर हमें किसी बात का खौफ होता है तो वो हमें सर्वाइवल के लिए स्पर कर रहा होता है. लेकिन अगर हम सिर्फ खौफ ही कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे, आपकी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो रही है, आप अवॉइडेंस की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो विच मीन्स के नाउ दिस इज़ समथिंग जो कि डिसऑर्डर में है, जो आपको फंक्शनैलिटी से रोक रहा है. हाँ. सो जब आपकी फंक्शनैलिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेस ख़राब हैं तो फिर इसका मतलब है कि इट्स नॉट अ नॉर्मल नेचुरल फियर, इट्स समथिंग जो कि एंजाइटी कहला रही है, जो कि फोबिया कहला रही है, जो कि ऑब्सेशन कहला रहा है. सो फियर की डिफरेंट शक्लें होती हैं ना, कि आपको डिफरेंट वे में वो एग्जिजरेटेड फॉर्म में मिलते हैं. सही. जी नाज़रीन, अगर कोई भी खौफ आपको इस चीज़ की तरफ लेके आ रहा है कि आप उस खौफ से लड़ें और उसके बारे में कुछ अपना काम कर सकें, तो वो आपका खौफ हेल्दी है. बिल्कुल. और मैं ज़रा ये वर्ड सोचते हुए थोड़ा सा सोच रहा था ये वर्ड बोलते हुए, लेकिन नाज़रीन, वो खौफ हेल्दी है आपके लिए, जो आपको अपनी सिचुएशंस को मज़ीद बेहतर बनाने में हेल्प आउट करेगा. लेकिन ऐसा खौफ जो आपको कुछ भी करने नहीं देता, जो आपको शायद किसी एक कमरे में बंद होने पर मजबूर कर देता है, या अपने आप को लोगों से इस हद तक दूर कर लेने पर मजबूर करता है कि आप कई महीने लोगों की शक्ल तक ना देख सकें, ऐसा खौफ, ऐसा फोबिया जो है वो आपके लिए एक डिसऑर्डर है, और उस डिसऑर्डर को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. आपके कमेंट्स भी हम शामिल करेंगे. हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और आज हमने ब्रेक थोड़ा सा अर्ली लेने का मकसद ये है कि जो अगला चंक है हम उसमें डिटेल के साथ इसकी तमाम तर मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे, और मैनेजमेंट के अंदर जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं हम उनके ऊपर भी बात करेंगे. हमारे साथ रहिएगा. एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, और वापस आके हम सोशल फोबिया की मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक. हमारे कुछ स्टाइल बने होते हैं फैमिली में, या किसी प्यारे से हमारा जो साबका इंटरेक्शन होता है, जो साबका लेन देन होता है, या साबका जो हमारे रवैये होते हैं एक दूसरे के साथ, वो राह में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करते हैं. और हम आदतें जो एक दफ़ा अपना चुके होते हैं, तो उनको अगर हम खाली विल पावर के ज़ोर पे बदलना चाहें तो फिर ज़्यादा देर तक विल पावर का सिक्का नहीं चलता, और हमें कोताही अपनी समझ में आने लगती है, मसला हल नहीं होता, और हम थक जाते हैं, परेशान होते हैं, हिट बॉटम होते हैं. तो फिर हम वाकई बदलने के लिए तैयार होते हैं कि जो आर्ट और साइंस के रास्ते हैं, क्योंकि इसमें आप
کچھ نہ کچھ آرٹ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اچھے مذاکرات کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اور سائنٹیفک اپروچ کو بھی لیتے ہیں، اور اس کو لے کے جب آپ ایک روڈ میپ بناتے ہیں اور پھر قدم بہ قدم اس روڈ میپ پہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر خوشحالی اور کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک ایسی ذہنی سطح پہ رکھنا ہے، جذباتی کیفیت کچھ ایسی رکھنی ہے کہ جو کسی بھی طرف شدت کی طرف نہ جا رہی ہو، یعنی ایک درمیانی نیوٹرل لیکن تھوڑی سی مثبت اور پر امید ذہنی کیفیت سے ہم معاملات کو زیادہ اچھا ڈیل کر سکتے ہیں، ہم زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ جو ڈسکریجمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے تو ہمیں اس پہ بھی قابو پانا ہوتا ہے۔ جب ایسے لگے کہ بہت مشکلات ہو رہی ہیں تو پھر چھوٹے گول سیٹ کرنے چاہیے، جب ہمیں کامیابیاں مل رہی ہوں تو پھر ذرا بڑے گول سیٹ کرنے چاہیے۔ تو کبھی ایک قدم پیچھے آنا پڑے تو کوئی بات نہیں، آپ 2 قدم آگے اور 1 قدم پیچھے اور 2 قدم پیچھے اور 3 قدم آگے اگر کرتے رہیں تو کامیابی آپ کو ضرور ملے۔ چوکنگ یوں ہوتی ہے کہ جب ہم ذرا تھک جاتے ہیں تو تھوڑا ہم سانس لے لیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ پہاڑ کی چوٹی سر کر رہے ہوں اور آپ کو کچھ دیر بعد لگے کہ آپ کا سانس پھول گیا ہے تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں کسی جگہ، اور اس کے بعد پھر جب آپ کا سانس درست ہو جائے تو آپ پھر چوٹی کی سمت چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ٹینکنگ اس کے برعکس ہے کہ آپ اندھا دھند کسی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں، آپ پہاڑ کی چوٹی پہ طرف چل رہے ہیں، آپ کا سانس پھول گیا اور پھر ساتھ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، بلا وجہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ تو کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ تو جب آپ کی جو اصل منزل ہے یا آپ کا جو گول ہے وہ آپ کو کم اہمیت کا حامل نظر آنے لگے تو آپ سمجھیں کہ آپ ٹینکنگ کر رہے ہیں۔ چوکنگ وہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہمیشہ کارآمد ہوتی ہے، لیکن ٹینکنگ ہمیں ڈبو دیتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جو اس طرح بھی آگے بڑھتے ہیں کہ اپنے کلاس فیلوز کو اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات وہ ان کو قائل کرنے کی بجائے وہ خود قائل ہو جاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی دن ان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب انہیں کوئی کوفت ہوتی ہے یا ان کو کوئی مزری ہوتی ہے یا ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی زندگی کے برے دنوں میں سے کوئی دن آ جاتے ہیں تو ایسے موقع پہ وہ غلط فہمی میں ہاں کر بیٹھتے ہیں، نشے کے بارے میں، سگریٹ کے بارے میں، چرس کے بارے میں، یہ سوچتے ہوئے کہ بس میں نے کون سا یہ کرنا ہے، میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس لیے میں تو ٹیمپریری کروں۔ ہمارے ویلکم بیک خواتین و حضرات، ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں ٹین ایج ایگزیکٹو سکلز کے پروگرام کے ساتھ۔ ذکریہ ہاشمی آپ کے سامنے حاضر ہیں اور میرے ساتھ ہیں مس شمائلہ بطول، اور آج ہم بڑا تھورولی ڈسکس کر رہے ہیں جس ٹاپک کو، وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہم سوشل فوبیا، سوسائٹی سے جو ہمیں لوگوں سے ڈر لگتا ہے یا کسی بھی چیز کے بارے میں ڈر لگتا ہے، لوگوں کے سامنے بات کرنے سے ڈر لگتا ہے یا کسی بھی چیز کے اوپر ہمیں جو لوگوں کی موجودگی سے ڈر لگتا ہے، اس کے اوپر ہم آج بات کر رہے ہیں۔ اور یہ والا چنک بریک کے بعد والا کچھ زیادہ اہم اس لیے بھی ہے کہ ہم یہاں پہ ان ٹیکنیکس اور ان طریقوں کی بات کریں گے جن کی مدد سے ہم اپنی زندگی میں ایک بہتر چینج لا سکتے ہیں۔ اور سوشل فوبیا کے جو چیزیں ہیں، جن چیزوں سے ہمیں روکتی ہیں، مثلا پبلک کے سامنے آپ بات نہیں کر سکتے، آپ کو کسی پبلک گیدرنگ میں جہاں پہ لوگ زیادہ اکٹھے ہوں وہاں جانے میں مسئلہ ہوتا ہے، آپ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کہیں برا تو نہیں لگ رہا، میرا بولنے کا انداز خراب تو نہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو سوشل فوبیا میں لے کے جاتی ہیں، اور آج ہم ان کی مینجمنٹ کے اوپر بات کریں گے۔ سو مس کمنگ ٹو یو، کمنٹس بھی ہم کچھ دیر تک شامل کریں گے، بٹ کمنگ ٹو یو تھوڑا سا بتا دیجئے، ڈسکس کیجئے اس کو کہ ہم کتنے قسم کے اپروچز ہیں، کتنی قسم کے طریقے ہیں جن کی مدد سے ہم سوشل فوبیا کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جب کوئی بھی ڈس آرڈر یا ڈیزیز کی ہم بات کرتے ہیں تو میڈیسنز کا رول اپنا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ جب بہت زیادہ ڈس فنکشنل آپ کی لائف ہے اینڈ یو کین ناٹ پریکٹس دا ٹیکنیکس تو یو شوڈ گو فار دا میڈیسنس، ٹھیک ہے۔ جب بہت زیادہ ڈس فنکشنالٹی ہے تو آپ کو میڈیسنس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم چونکہ یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ اف یو ہیو سم فیئرفل تھاٹس ریگارڈنگ دا سوشل انٹریکشنس، سو وہاں پر ہم آپ کو ہیلپ کریں گے کہ وہ کون سے کچھ سٹیپس ہم آپ سے ڈسکس کریں گے جن کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی اس پرابلم کو اوور کم کر سکتے ہیں۔ بٹ بیفور دیٹ، یہ جو کسی بھی قسم کی مینجمنٹ ہوتی ہے نا، یہ 2 طریقوں سے ہوتی ہے۔
آپ سب سے پہلے جب بھی کسی فیئرفل سچویشن کو ڈیل کرنا سیکھتے ہیں یا فوبیا کو ڈیل کرنا سیکھتے ہیں، سو آپ نے اپنے بیہیورل لیول پر پہلے مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے. یعنی یو ہیو ٹو لرن دی اسکلس کہ کیسے آپ اپنی باڈی کو ریلیکس کر سکتے ہیں. بیکاز جتنی بھی ایموشنل پرابلمز ہوتی ہیں وہ ظاہر آپ کی باڈی سے ذرا ہوتی ہیں. آپ کا باڈی ایسے سگنل سینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کو مینیج کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. سو مینجمنٹ آپ کو یہ گائیڈ کرتی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یو ہیو ٹو ورک آن یور باڈی. آپ کو وہ ریلیکسیشن ایکسرسائزز اسٹیپ ڈائیورژن سیکھنی پڑے گی جس میں باڈی کام ڈاؤن ہو جائے آپ کی. دیکھیں اگر ایک بندے کو خوف آتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے، سو اٹ جسٹ اے تھاٹ، اٹ جسٹ اے تھاٹ. لیکن اگر وہ تھاٹ اس کے دل کی دھڑکن کو تیز کر دے، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع کر دیں اینڈ ایک بے چینی کی لہر دوڑ جائے، اس کو مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. اور یہ سینسیشن اس کو کہتی ہے کہ مت کرو تم. یعنی اگر تھاٹ اتنی زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے کہ وہ پاور آپ کی باڈی میں آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ اس باڈی کی بیڈ سینسیشن کو ایکسپیرینس نہیں کرنا چاہتے ہیں، یو پریفر دا اوائڈنس. آپ اوائڈنس کو جب پریفر کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے فرسٹ ایٹ یو ہیو ٹو لرن دا اسکلز ٹو مینیج یور باڈی. یعنی سب سے پہلے آپ کو کیا چیزیں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں. آپ نے اپنی باڈی کو پریپیئر کر رہے ہیں نا، تو اپنی لائف میں ڈیپ بریدنگ کو اسٹارٹ کرنا شروع کر دیں، جس کو بیلی بریدنگ بھی کہتے ہیں. لمبی گہری سانس ناک کے ذریعے سے لے کر جائیں ایسے کہ آپ کا ٹمی بیلی باہر کی طرف آئے. کچھ سیکنڈز اس کو ہولڈ کریں اینڈ ایکسیل فرام یور ماؤتھ. یہ اب آپ باڈی کو سکھا رہے ہیں کہ ذرا جسٹ کام ڈاؤن، ریلیکس. بالکل. میں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ آڈینس کے لیے ایک مرتبہ پھر شیئر کروں کہ آڈینس جب ہم نے سانس لینا ہے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے تو تھوڑا سا ریپیٹ کر دیجیے گا کہ سانس لیں. انہیل، ناک کے ذریعے سے لمبی گہری سانس لے کر جائیں اندر، ناک کے ذریعے سے انہیل کریں اینڈ جسٹ ہولڈ کہ آپ کا بیلی، آپ کا پیٹ باہر کی طرف آئے. اوکے لیٹ می ٹرائی دس. اچھا یو وانٹ ٹو ٹرائی؟ نا اوکے. لمبی گہری سانس ناک کے ذریعے سے لے کر گئے، آپ کا پیٹ باہر کی طرف آئے جب آپ انہیل کر رہے ہیں اینڈ دین کچھ سیکنڈز اس کو رکھیں اینڈ دین ایکسیل فرام یور ماؤتھ. صحیح. اچھا جب آپ جو ایکسپیرینس کریں گے تو جب آپ ناک کے ذریعے سے سانس کو لے کر جائیں گے اینڈ آپ کا بیلی یا ٹمی یا پیٹ باہر آ رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو ایئر ہے وہ برین میں جاتا ہوا محسوس ہوگا آپ کو. پلیز اس کو کر کے دیکھیں دوبارہ. اوکے ہم ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں زکریا صاحب. ٹھیک ہے. سو آپ اپنی لائف میں ویسے بھی اس کو ایڈ کریں اگر آپ کے ساتھ فوبیاز کے ایشو نہیں بھی ہیں، بیکاز یہ بریدنگ ہے جو ہمیں ریلیکس ہونا سکھاتی ہے. یہ کوئی باڈی کی ٹریننگ ہے، مائنڈ کے ذریعے ہمارا باڈی کا ٹریننگ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو ریلیکس ہونا سکھاتے ہیں. جب ہم ریلیکس ہونا سیکھ جاتے ہیں تو پھر ہم چھوٹے چھوٹے ایکسپوئر کرنا شروع کریں. ایک بندے کے ساتھ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، ہمارے پاس ایک کلائنٹ تھے تو ان کو بہت زیادہ سوشل فوبیا تھا. یعنی وہ کافی عرصے سے اپنے کمرے میں سے باہر نہیں آتے تھے، مطلب یہ بلی ہوئے بہت زیادہ اسکول میں. تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے اور وہ اپنے کمرے میں ہی. جب وہ ہمارے پاس آئے تو کوئی 2 ایئرس تک وہ اپنے کمرے میں ہی کھانا شانا اور بس اپنے بزی تھے. جب وہ ہمارے پاس آئے ان کے پیرنٹس کے تھرو ہم نے کام کرنا سٹارٹ کیا. پیرنٹس کو ٹرین کیا ڈاکٹر صداقت نے اور ہمارے ساتھ سیشن ہوتے تھے میرے دوسرے کولیگس کے ساتھ. پھر ون ڈے ہی کیم، جب وہ آئے تو پھر ان کے ساتھ ہم نے کام سٹارٹ کرنا شروع کیا. ہی ہیزنٹ اینی ورڈس، بولنے کے لیے ان کے پاس ہوتا ہی نہیں. اچھا جب وہ ان کے ساتھ جب ہم نے ان کے ریلیکسیشن پہلے سکھائی، کچھ ریلیکسیشن ایکسرسائزز سکھائیں ان کو، 16 مسل پروگریسو ایکسرسائز کے اسٹیپس ہیں وہ کرنا سکھائے. پھر ہم نے ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ایکسپوئر کیے، یعنی ان کو پریپیئر کر کے ریلیکسیشن کروا کر پہلے ان کے ساتھ ایک بندے کا انٹریکشن کروایا جس میں ہم نے تیار کیا ہوا ہوتا تھا ان کو، پھر 2 بندوں کے ساتھ، پھر گروپ آف پیپل کے ساتھ، پھر ان کا ہم پورے انسٹیٹیوٹ میں وزٹ کرواتے تھے. پھر ایک ایسا ٹائم آیا کہ ہم نہیں ہوتے تھے، وہ خود ہی جا کے بات چیت کر رہے ہوتے تھے.
سو چھوٹے چھوٹے ایکسپوئر ان کو جب ہم نے کروائے تو ان کا وہ فیئر جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گیا. بالکل صحیح. اینڈ اب ماشاء اللہ سے وہ بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں. سو سب سے پہلے ریلیکس کرنا سیکھیں, دین آپ چھوٹے چھوٹے ہیرارکی بنائیں لیسٹ ٹو موسٹ کی, اینڈ ایکسپوئر کرنا شروع کریں. یہ مائنڈ فلنس اس کو کہتے ہیں کہ مائنڈ فلی جو ہے وہ آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اب وہ جو 4 اسٹیپس کی ہم بات کر رہے ہیں, اچھا یہ اسٹیپس جو ہیں یہ آپ تھاٹ اور بیہیویئرل دونوں لیول پر کر رہے ہیں. جب کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ آئی کین ناٹ انٹریکٹ ود ادر پیپلس ڈیو ٹو اینی ریزن, ڈیو ٹو یہ کہ وہ میرے بارے میں کیا خیال کریں گے, یا اس وجہ سے کہ شاید میں ٹھیک نہیں لگ رہا, یا میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں, یا آئی کین ناٹ, یا جو بھی ریزن ہے. سو سب سے پہلے اس تھاٹ کو ڈس اون کر دیں, اس سوچ کو نکال دیں. نکالیں مت, ڈس اون کر دیں, لیبل کر دیں کہ یہ میری ہے نہیں. ہے ہی نہیں. اچھا یہ آپ کی ہے اس لیے بھی نہیں ہے, جو کہ فیکٹ بھی ہے, کیونکہ آپ ڈرنے والے تو تھاٹ نہیں لے کر آئیں گے نا. اٹس یور برین جو کہ آپ کو اس طرح کا مائنڈ سائن اور سگنل سینڈ کر رہے ہیں. تو جب بھی کسی چیز سے خوف آئے, جسٹ ری لیبل یور تھاٹ, اٹس ناٹ می, یہ میں نہیں ہوں, یہ میری کوئی پرابلمٹک تھاٹ ہے, یہ میرا کوئی خوف ہے, یہ میرا کوئی فوبیا ہے. سو پہلا اسٹیپ کیا ہوا, یہ میں نہیں ہوں. اچھا دوسرا اسٹیپ ریشنلائز کریں, وائی ایم سیئنگ دیٹ دس از ناٹ می, دس از مائی ال تھاٹ. سیکنڈ اسٹیپ پر آپ ریزن دیں, کیونکہ میرا دماغ ہے جو مجھے غلط میسیج دے رہا ہے, اور میں اور میرا دماغ اس وقت دو ڈفرینٹ اینٹیز ہیں. سو کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے میرا دماغ جو ہے, جو کہ فیکٹ بھی ہے کہ جب بھی ہم کسی پرابلم میں ہوتے ہیں, بہت زیادہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ obsessed ہوتے ہیں, تو ہمارے کچھ کیمیکلز ہیں جو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں. سو فرسٹ اسٹیپ پر آپ کہہ دیں گے یہ میں نہیں ہوں, ڈس آن کر دیں کہ یہ میرا دماغ ہے جو مجھے کہہ رہا ہے تم اچھے نہیں لگ رہے, تم پرابلم میں آ جاؤ گے, لوگوں سے ملنا ٹھیک نہیں ہے, وہ یہ ہوگا وہ ہوگا, تو یہ میں ہوں ہی نہیں. اٹس مائی ال تھاٹ, اٹس مائی فوبیا. سیکنڈ, میرا دماغ مجھے غلط میسج دے رہا ہے. اب یہ دونوں اسٹیپ ہو گئے آپ کے تھاٹ کے. تھرڈ اسٹیپ پر ذکریہ صاحب آپ کچھ ایکشن لیں گے. تھرڈ اسٹیپ پر آپ جو کام کرنے جا رہے تھے, لوگوں سے ملنے جا رہے تھے, تو بے دھڑک لوگوں سے ملیں, کہ کم از کم 5 سے 15 منٹ آپ اس ایکٹیویٹی کو جاری رکھیں. اینڈ کنٹینیوسلی آپ کے مائنڈ میں آئے گا کہ اچھا اب بھی کچھ ہوگا, اب بھی آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ تم تو میں ہوں ہی نہیں, ابھی جسٹ مجھے پریزنٹ پر فوکس کرنا چاہیے, جو لوگ مجھ سے بات کر رہے ہیں, جن سے میں بات کر رہا ہوں, اس پر فوکس کرنا چاہیے. جسٹ لیو ان دا مومنٹ. ایٹ دیٹ ٹائم پورا مائنڈ فل ہو کر آپ اس انٹریکشن کو فیس کریں. فورتھ اسٹیپ جو ہے, دین آپ ریوارڈ یور سیلف, شاباش اپنے آپ کو دے. دیکھیں ہم کوئی بھی ہیبٹ جو ہوتی ہے نا, وہ ریوارڈ سے ہی بنتی ہے ہماری. سو جب آپ ایکنالج کریں گے فورتھ اسٹیپ میں کہ ویل ڈن یو ڈیڈ اٹ, اپنے آپ کو چھوٹا موٹا ریوارڈ دے دیں گے, تو یہ ہیبٹ اسٹرینتھن ہو جائیں گے. اینڈ ایٹ سپوز اگر آپ نہیں کر پائے, تو فورتھ اسٹیپ میں پھر آپ اس طرح کا کمٹمنٹ کریں گے, اچھا اس دفعہ یہ میرا خواب جیتا ہے, تو نیکسٹ ٹائم آئی ول بی دا ونر. اچھا مس, آپ اگر آپ جیت گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو شاباش دینے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں کڈ بی اینی تھنگ, کوئی چھوٹا موٹا کھانے کا ہو سکتا ہے ریوارڈ. ٹھیک ہے, چھوٹے موٹے سے میری مراد چھوٹا موٹا ہی ہے. اب وہ چھوٹے موٹے سے مراد یہ ہے کہ وہ کیلوری میں اتنا زیادہ نہ ہو. صحیح. خالی شاباش بھی اپنے آپ کو ویل ڈن کہنا بھی ایک ریوارڈ ہی ہوتا ہے. اپنا فیوریٹ شو دیکھنا, اس کے بعد اپنے فیوریٹ کسی پرسن سے بات کرنا, اینی تھنگ جو کہ آپ کو ریوارڈ کا سینس دے. ٹھیک ہے. شاپنگ ہو سکتی ہے ویکلی. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ کہ ایک ایکسپوئر پر آپ ایک شرٹ خریدیں. صحیح. بٹ اس کو کنڈیشننگ ضرور کریں کہ کچھ بھی ریوارڈ, یعنی جس کو آپ ویلیو کر سکیں. آپ اس کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں اپنے خوف کی بات سنتا تو میں اوائڈنس کو پریفر کرتا, تو آج میں نے اپنے برین کو ری ٹرین کرنے کا اسٹیپ کیا ہے. اور یہ 4 اسٹیپ کوئی ایسے اسٹیپس نہیں ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں, اٹس ان فیکٹ اے برین ری ٹریننگ. اس میں برین کو ری ٹرین کرنے کا پروسیس ہے آپ کا, بیکاز آپ نے جو پاتھ ویز بنا دیے ہیں ڈر کر, اوائڈ کر کے سوشل فوبیا سے, اب وہ ریپلیس کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. سو وین یور نیورل پاتھ ویز, پاسٹ نیورل پاتھ ویز ڈیمانڈ کہ نہ کرو, اینڈ یو اسٹارٹ ڈوئنگ سم تھنگ ایلس, نو اٹس ناٹ می, اٹس مائی پرابلم, اٹس مائی فوبیا,
and start focusing on the present. So now you are creating some new neural pathways. Alright. And by doing persistent practice you will become able to manage your phobias. ٹھیک ہے. اچھا مس, چونکہ ہم نے کمٹ یہ کیا تھا کہ ہم اپنے جو کمنٹس ہیں ان کو بھی شامل کریں گے. کمنٹس ہمارے پاس کافی سارے آ رہے ہیں, اپریسیشن ہے آپ لوگوں کی طرف سے, اس کا بہت شکریہ, اور انشاءاللہ ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہم ایسے ٹاپکس جو ہیں وہ لے کر آئیں. مس, ایک کویسچن ہے جی. if you want to conversate with a certain group of friends, but when you even think of this and get shivering in your body and heart beat fast, and you cancel your intention to conversate freely, what could be the reason of that? If you please elaborate. میرا خیال ہے ہم شروع میں یہی بات کر چکے ہیں, انہوں نے شاید لیٹ جوائن کیا, لیکن تھوڑا سا ایک دو لائن میں یہ کہتے ہیں ہم ایک خاص سرٹن گروپ کو ملنا چاہتا ہوں اور مجھے ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے اور سارا کچھ ہو جاتا ہے, میں پلان کینسل کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ اپنی لائف میں, جنہوں نے بھی یہ سوال کیا ہے, کہ اپنی لائف میں ریلیکسیشن ایکسرسائزز کو لے کر آئیں. واک اینڈ ایکسرسائز کو اسٹارٹ کریں اینڈ ڈیپ بریدنگ کو اسٹارٹ کریں. اینڈ ایٹ دیٹ مومنٹ وین یو فائنڈ یور سیلف سفوکیٹڈ, دین پریکٹس دا 4 steps. فرسٹ ون, جب آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ جی آئی وانٹ ٹو میٹ دیم اینڈ یور باڈی اسٹارٹ شوئنگ سم سائنس, سو پہلا اسٹیپ کہیں گے جی اٹس ناٹ می. جب آپ کو ریزسٹ کرے گا جی اٹس بیٹر ٹو اوائڈ دیٹ میٹنگ. So first you have to say yourself, it's not me, it's my state, it's my ill thought, it's my negative thought, it's my fearful thought. Relabel your thought. Second one, my brain is sending me such signals, so I don't trust my brain. Fourth one, go and meet them. ٹھیک ہے, go and meet them. Fourth one, reward yourself. اچھا, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, ہم اپنے تھاٹ کو اس طرح سے بھی چیلنج کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, سو یہ جو فیئرز ہوتے ہیں نا ذکریہ صاحب, ان کی زندگی بہت کم ہوتی ہے. جب ہم ان کا ایکسپوئر کر لیتے ہیں نا, یہ ختم ہو جاتا ہے. یہ تب تک ہی ہوتے ہیں جب تک ہم ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں. جب تک ہم اس کو ایکسپیرینس نہیں کرتے, یہ تب تک ہوتے ہیں. جب ہم ان کو ایکسپیرینس کر لیتے ہیں تو ان کی شدت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. اینڈ جنہوں نے بھی یہ سوال کیا, ان 4 steps کے ذریعے آپ ملنا شروع کریں, یو فائنڈ کہ آپ کا شدت میں کمی آ گئی ہے. ٹھیک ہے, سو جتنی دیر تک آپ ایکسپوئر نہیں کرتے ہو, یہ بہت زیادہ شدید ہوتے جاتے ہیں. سردار علی اصغر صاحب تھے جن کا یہ کویسچن تھا, اور آئی ہوپ آپ کو اس کا آنسر مل گیا ہوگا. مس, ایک اور کویسچن ہے ہمارے پاس, زینب بٹ ہیں, وہ پوچھ رہی ہیں کہ آئی ایم اے تھائرائڈ پیشنٹ, مینی ٹائمز مائی موڈ چینجڈ مینی ویز, آئی ہیو ڈوئنگ ایکسرسائز بٹ وین مائی موڈ چینجز او یا اینڈ ڈپریشن, وٹ شوڈ آئی ڈو. جو مجھے اس سے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ وہ ایک تھائرائڈ کی پیشنٹ ہیں, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میرا موڈ جو ہے وہ کافی دفعہ ڈفرینٹ طریقوں سے چینج ہوتا ہے, اور جب وہ موڈ ان کے مطابق جو ہے وہ میں ایکسرسائز بھی کرتی ہوں, اور لیکن جب میرا موڈ چینج ہوتا ہے میں تب ایکسرسائز کرتی ہوں, اور اس کے علاوہ ان کو ڈپریشن بھی ہے. تو تھائرائڈ کے جہاں پر ایشوز ہوتے ہیں نا, تو وہاں پر ڈپریشن ذرا واضح طور پر مینیفیسٹ ہو رہا ہوتا ہے. واک اینڈ ایکسرسائز کو کرتے رہیں, بالکل, لیکن یہ جو میں نے آپ سے 4 steps بتائے نا, یو کین یوز اینی ویئر. ٹھیک ہے, اور اس کو بھی آپ اپنے دیکھیں, ایموشنز جو ہے, چونکہ یہ ہمارے میرے خیال میں ذکریہ صاحب یہ شیئر بھی کریں گے, اور میں بھی اگر کر دوں کہ جو ایگزیکٹو اسکلس کے پروگرام ہے, تو یہ ہمارا لاسٹ پروگرام ہوگا بالکل اس سیزن کا, اور اس پورے جتنی بھی ہم کنٹینیوسلی اس کو کر رہے ہیں. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہی موڈ سے ریلیٹڈ اینڈ مائنڈ سے ریلیٹڈ ہے, کہ کیسے آپ اپنے مائنڈ کو یوز کرتے ہوئے اپنے موڈ کو بہتر بنا سکتے ہیں, کیسے آپ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے جذبات کے تماشوں میں نہیں پھنستے ہیں. ٹھیک ہے, سو نیکسٹ سے آنورڈ ہم اس پہ باقاعدہ کریں گے, اور ہم چاہیں گے کہ آپ کے, کیونکہ یہ سیشن وہ سیشنز ہم انٹریکٹیو بنانا چاہیں گے. سو جب بھی بیڈ موڈ ہم کبھی فیل کرتے ہیں یا بیڈ فیلنگس کو فیل کرتے ہیں, آلویز ریممبر بینگ اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل, میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ دے آر لائک ویوز. فیلنگس جو بھی ہوتی ہیں وہ آتی ہیں, اسٹیٹ موڈ جو بھی ہوتا ہے وہ آتے ہیں, وہ پیک پر جاتے ہیں, انہوں نے جانا ہی ہوتا ہے. بٹ جب ہم اس کو بہت انٹرٹین کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر یہ پرابلم بن جاتی ہے. تو اپنے اسٹیٹ کو اسٹیٹ ہی کنسیڈر کریں, اپنا نام مت دیں, ڈیفینیٹلی وہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے,
اچھا مس، یہ تو ہم نے چونکہ بیہیویئر کے حوالے سے ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے، جو کہ میرا خیال ہے ہمیشہ ہی ایک بہترین آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیہیویئر کو تھوڑا سا چینجز لا کے آپ کسی مسئلے کو فیس کریں یا اس سے لڑیں. میڈیکیشن کے حوالے سے چونکہ اب سائیکالوجی میں اتنی ترقی ہو چکی ہے، میڈیکیشن میں اتنی ترقی ہو چکی ہے، تو ایک تو آپ تھوڑا سا یہ بھی ریکمینڈ کیجئے گا کہ میڈیکیشن پہ جانا کس نمبر کی پرائورٹی ہونی چاہیے، اور میڈیکیشن پہ جب آپ جاتے ہیں تو اس حوالے سے کیسے ہم اس کو مینیج کریں؟ دیکھیے میڈیسنس کے حوالے سے سیلف میڈیکیشن سے یہ بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ اٹس اے ہمبل سجیشن کہ سیلف میڈیکیشن سے بچیں، بیکاز جہاں پر انزائٹی کے ایشوز ہوتے ہیں نا، ارد گرد سب آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ جی تمہیں یہ دوائی لینی چاہیے، تمہیں لیگزوٹنل، زینیکس، ایسی میڈیسنس کو لوگ سجیسٹ کرتے ہیں. سیلف میڈیکیشن کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. میڈیسنس کی ضرورت ہمیشہ تبھی فیل ہوتی ہے جب آپ کا ڈسفنکشنالٹی بہت زیادہ ہے، اور ہمیشہ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق ہی میڈیسنس کو لینا چاہیے. اگر وہ آدھی گولی کہہ رہے ہیں تو آدھی گولی ہی کھانی چاہیے. اس کے بینیفٹ کی وجہ سے دو مت کر دیں، بیکاز ڈاکٹر کو ذرا زیادہ پتہ ہے. تو دوائیوں کے معاملے میں اپنے ڈاکٹر پر فلی ٹرسٹ کریں. خود سے دوائیوں کو بڑھانے اور کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب ضرورت ہے دوائیوں کی اور فنکشنالٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے، آپ کے نتائج ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو دوائیوں کی ضرورت ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا مس، ہمارے پاس کویسچنز جو ہیں وہ کچھ اور بھی آتے جا رہے ہیں، ہمارا پروگرام ختم بالکل پروگرام ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، اور وہ کویسچنز ایسے ہی ہیں جس کا اگر ہم جیسے ثاقب منظور صاحب نے کویسچن کیا کہ ہاؤ ٹو اڈاپٹ اسپیکنگ اسکلس، تو میرا خیال ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا اگر آپ پروگرام کو شروع سے سنیں گے تو اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں اس کے اوپر ڈسکس کر چکے ہیں اسپیکنگ اسکلس کو بہتر کرنے کے حوالے سے. مصطفیٰ صادق صاحب کا کمنٹ اس میں کویسچن یہ ہے کہ ان کو سوشل فوبیا ہو گیا، اور اب سوشل فوبیا کی وجہ سے ان کو نوزیا ہو جاتا ہے، اور واک پہ جانے سے بھی ان کو سڈنلی ٹینشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس طرح کی چیزیں، اور جب وہ ایکسرسائز کی طرف جاتے ہیں تو ان کو سوشل فوبیا کے جو سمٹمز ہیں وہ ان کو بہت زیادہ فیل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ فزیکلی جو ہے وہ ان کو بلوٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس طرح کا ایک کویسچن ہے ان کا. دیکھیں انزائٹی کے جو فزیکل سمٹم ہے نا، جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیے، تو انزائٹی جو ہے وہ سٹمک پر بہت زیادہ اثر کرتی ہے. ڈائریا ہو سکتا ہے یا اور بھی بہت ساری ڈیفیکلٹیز ہو سکتی ہیں. اگر بہت زیادہ سچویشن کرٹیکل ہے تو یو نیڈ ٹو کنسلٹ یور فزیشین. آپ کو میڈیسن ہیلپ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اگر بہت زیادہ ڈیفیکلٹی، یو کین ناٹ ایون فنکشنل، آپ اپنی روٹین کو مینٹین نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ کو میڈیسن ہیلپ کی ضرورت ہے. سو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ڈیلی روٹین کافی خراب ہو رہی ہے اینڈ یو کین ناٹ مینیج یور اوور آل لائف، تو یو شوڈ گو اینڈ چیک سم فزیشین. اوکے جی. تو خواتین و حضرات، آج کے پروگرام میں ہم نے آج جس طرح مس نے ڈسکس کیا کہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ایگزیکٹو سکلز کے حوالے سے ہمارا آخری پروگرام تھا، اور اس کو ختم چونکہ وہ ہو گیا ہے تو آخری پروگرام تھا، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ ایک نئے پروگرام، ایک نئے کانسیپٹ اور ایک نئی تھیم کے ساتھ آئیں گے جو ہمارا میجرلی موڈ اور ایموشنز کی چیزوں کو ایڈریس کر رہا ہوگا. تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہم نیکسٹ ویک سے جو ہے وہ ایک نئے ٹاپک پہ پروگرام کو سٹارٹ کریں گے، ایک نئے سیٹ اپ کے ساتھ. آج کا جو پروگرام تھا اس کا میں اگر ریکیپ دیتا جاؤں تو آج ہم نے سوشل فوبیاز کے اوپر بات کی کہ سوشل فوبیا کس طرح سے ہوتے ہیں، سوشل فوبیا ہوتا کیا ہے، سوشل فوبیا سے بچنے کے کیا طریقے ہیں، اور اس کے اندر ہم نے 4 سٹیپس کو ڈسکس کیا. آپ ویڈیو کے اوپر دوبارہ بھی جا سکتے ہیں، اس کو ڈیٹیل سے سن سکتے ہیں، اور آپ کے کچھ کویسچنس تھے ہم نے ان کا جواب بھی دیا. تو جو جسے ہم ایک ہوم ٹیک میسیج کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈر یا خوف صرف تب تک آپ کے لیے ڈر یا خوف ہے جب تک آپ اس سے ڈرتے ہیں. جب آپ اس کو فیس کرنے کی طرف جائیں گے، جب آپ اس کو مقابلہ کرنے کی طرف جائیں گے، اس کو آپ ٹھان لیں گے کہ آپ اس کو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں، تو یقیناً وہ ڈر یا خوف مزید ایگزسٹ نہیں کرے گا. ایک اور جو بڑی کامن سی اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ کبھی بھی فیس یور فیئرس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو جس چیز سے ڈر لگتا ہے آپ فوراً سے اس کے سامنے آ جائیں ایک دم سے. آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کے اپنے آپ کو اس سچویشن میں ڈھال لیں،
اور آہستہ آہستہ آپ اس لیول پہ ہوں گے کہ آپ اس سچویشن میں بہت اچھے طریقے سے کوپ کر سکیں. امید ہے آپ سب لوگوں کو اس پروگرام کی مدد سے کچھ نہ کچھ مدد ملی ہوگی, کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس پروگرام نے ہیلپ آؤٹ کیا ہوگا آپ کو. اور ہماری ایک مرتبہ پھر میں اپنا وی این اور ولنگ ویز کا وی این, ڈاکٹر صداقت کا وی این آپ تک پہنچاتا چلوں کہ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ایک صحت مند معاشرہ کریٹ کرنے میں, ایک صحت مند معاشرے کی نمود میں ہم اپنا حصہ ڈال سکیں اور ہم اس معاشرے کو ذہنی طور پر, جسمانی طور پر ایک صحت مند معاشرہ بنا سکیں. اور اس پروگرام کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے, اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنے جو آپ کے کوئی بھی سرکل میں لوگ ہیں ان کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ اس کا میکسیمم فائدہ اٹھایا جا سکے. اپنا بہت خیال رکھیں, اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت خیال رکھیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.